28 सितंबर से लेके कमेटियों का आगाज़ हुआ, जो आज तक कमेटियाँ बन रही हैं। कमेटियाँ बना दी जाती हैं और उसके बाद कह दिया जाता है कि हम मीटिंग कॉल करेंगे। हम ये आपको कहना चाहते हैं, आवाम को ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ तो एक इमरजेंसी सर्विस है। हमें हर कोई कहता है कि आप लोग इमरजेंसी सर्विस से आप विड्रॉल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हुकूमती अरकान बैठे हुए हैं, जो हमारे सीएम बैठे हुए हैं, वो ये क्यों नहीं समझते कि ये इमरजेंसी सर्विस है, और जो डिमांड आप 12 कह चुके हो कि हम मान चुके हैं, उन्हें हल क्यों नहीं किया जा रहा। आज जब हमारा मुजाहरा निकला, हम पुरअमन थे, हम नियते थे, हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने बनाया है उसके दायरे में रहते हुए हमने एक एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया और उसके लिए हम निकले। जब रेड जोन की तरफ जा रहे थे तो क्या ये रेड जोन हमारी जो आवाम बैठी हुई है उनके फैसिलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्या यह रेड जोन जो लोग धमाकों में ज़ख्मी होते हैं और उनका इलाज होता है, क्या उनसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखता है रेड जोन? मिनिस्टर साहब हमारे साथ काफ़ी नशिस्तें कर चुके हैं, वो कहते हैं कि हम मुतालबात मान चुके हैं और MRI भी नहीं है, उनका इलाज होता है, क्या उनसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रखता है रेड जोन? मिनिस्टर साहब हमारे साथ काफ़ी नशिस्तें कर चुके हैं, वो कहते हैं कि हम मुतालबात मान चुके हैं और MRI भी नहीं है, एंजियोग्राफी भी नहीं है, मेडिसन भी नहीं है। ये उनके अपने अल्फाज हैं, ये हुकूमत के अपने अल्फाज हैं जो अदा कर रहे हैं। लेकिन मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, अगर आप मान भी रहे हो तो क्यों आप ये मसाइल ऑन टाइम हल नहीं करते? आज जब हम निकले आप लोगों के सामने, मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपको भी ज़द-ओ-कोब किया गया। बलूचिस्तान में मसीहा, क्लर्क एसोसिएशन, नर्सिस एसोसिएशन और पैरामेडिक फेडरेशन के दोस्त, क्या कोरोना आपको भूल गया कि जो वबा यहाँ पे आई थी तो आप लोगों की टांगें कांप रही थी, आप लोग घर से नहीं निकल रहे थे, जज साहिबान ने पेशियाँ कम कर दी थी, इन लोग ऑफिस में जो लोग थे उनको छुट्टियाँ दी थी, लेकिन ये डॉक्टर्स, मीडिया के दोस्त हर हॉस्पिटल जाते थे कवरेज के लिए, ये पैरामेडिक के दोस्त हर जगह जा रहे थे, उन्होंने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने आवाम की खातिर कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। फिर आपने उनको सल्यूट किया, ये सल्यूट किया आपने कि भाई आप लोगों ने आवाम का बेहतर इलाज किया, आप हमारे मसीहा हो। मसीहा दुनिया में भी होते हैं, जब वो कॉल देते हैं एहतजाज का तो पूरी हुकूमत, पूरी आवाम उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन बदबख्ती और आल पाकिस्तान की भी है, बलूचिस्तान तो बिल्कुल ही लावारिस सूबा है, इसके नुमाइंदगान जो बैठे हुए हैं, हम तो सुनते आ रहे थे कि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन आज हम ये अलल ऐलान कहते हैं कि वाकई में ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। अगर इन लोगों को ख्याल होता आवाम का, अगर इन लोगों को ख्याल होता उन मसीहाओं का जिन्होंने कोरोना में कुर्बानियाँ दी, अगर उन्हें ये ख्याल होता जो बम धमाके होते हैं, जो आप जब आ जाते हैं उन्हीं डॉक्टर्स को सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके इलाज मुआवजा मुहैया किया, तो आज आप लोगों ने उनको जिस तरह लाठीचार्ज किया, उस पर जिस तरह आप लोगों ने उनको गालिम गलोच किया, मोअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कैमरे की जो आप लोगों ने, मीडिया ने, सब ने कवरेज दी, लेकिन अफसोस की बात ये है कि हमारे पुलिस के जो भाई हैं, भैया अभी एक आर्डर फॉलो कर रहे हो, आर्डर फॉलो करो। आपने लाठीचार्ज भी किया, आपने हमें ज़ख्मी भी किया, हमारे 10 डॉक्टर्स जिनके सर टूटे हैं, जिन्हें लाठीचार्ज हुआ, जिनकी बोन फ्रैक्चर हुए हैं, जो अभी तानों में गए, 40 से 50 लोग हमारे तानों में गए, उनको भी फ्रैक्चर हुए हैं, उनका खून की तस्वीरें मौजूद है कि जो प्रिजन वैन में उन्हें डाला गया, उनके खून के कतरे हम देख रहे हैं। तो क्या आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अपने डॉक्टर के साथ कर रहे हो, ये सिर्फ डॉक्टर्स नहीं है, ये बलूचिस्तान में हम आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तान लेवल पे बलूचिस्तान को लावारिस समझा गया है। यहाँ पे मीडिया के दोस्तों की भी कोई इज़्ज़त नहीं है, यहाँ पे डॉक्टर्स की कोई इज़्ज़त नहीं है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं उनकी इज़्ज़त नहीं है। IG साहब आप ऐलान करते हो कि लाठीचार्ज करो, मतलब आपको तो ये नज़र नहीं आता, आप तो पाकिस्तान के बैठे हो ना, आपको भेजा है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान आपका हिस्सा है। IG साहब आप कैसे लाठीचार्ज का बोलते हो? आपने क्या सिखाया इनको? क्या आपने ये सिखाया है कि डॉक्टरों को गले से पकड़ के खींचो? ये आपके लिए शर्म की बात है। CM साहब ये आपके लिए शर्म की बात है। मोअज़्ज़िज़ अदलिया जो बलूचिस्तान में बैठे हुए हैं, हम तो पाकिस्तान में है ना, तो ये आपके लिए शर्म की बात है कि आपके एक मोअज़्ज़िज़ तबके जिसको मसीहा कहते हैं
کہ آپ نے ان کو گلے سے کھینچا, ان کو پریزن وین میں ڈالا. آپ نے کس کو چھوڑا یہاں تک؟ عوام تو ویسی بھی غربت میں بھی پس رہی ہے, بے روزگاری میں بھی پس رہی ہے. جو لوگ ان سروس سے ان کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. یہ بلوچستان کے ساتھ ہو رہا ہے. میں بلوچستان کے تمام غیور عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ لاٹھی چارج ہم پہ ہوا ہے. ہم تو ایلیٹ ہیں. ہر گھر میں جب بھی بیٹا اسکول میں جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بنو گے, آپ انجینئر بنو گے. تو کیا ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں؟ تو آج کے بعد اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر مت بناؤ. ڈاکٹر آپ بناؤ گے وہ حق کے لیے نکلے گا. پیرامیڈک دوست پوسٹوں پر اپلائی نہ کرے, نرسز نہ اپلائی کرے. انہوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کے صلاح آپ کے سامنے ہے. آپ انجینئر بنو گے. تو کیا ڈاکٹر اس لیے بناتے ہیں؟ تو آج کے بعد اس پریس کانفرنس کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر مت بناؤ. ڈاکٹر آپ بناؤ گے وہ حق کے لیے نکلے گا. پیرامیڈک دوست پوسٹوں پر اپلائی نہ کرے, نرسز نہ اپلائی کرے. انہوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کے صلاح آپ کے سامنے ہے. آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے کہنا چاہتے ہیں کہ 3 مہینے سے ہم احتجاج پہ ہیں. مہینہ جیل ہم نے کاٹا ہے. آپ کو پریس کانفرنس کے توسط سے ہم نے ہر بار بولا ہے. ہم نے یہاں تک بولا ہے گولی مارو. اگر آپ کو ہمارے حقوق نہیں لگتے, اگر یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے, آپ گولی مارو, آپ ہمیں ختم کرو. آپ جیل بھی آزما چکے ہو, آج آپ نے لاٹھی چارج بھی آزما لیا. تو معزز صحافی حضرات, آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, سارے عوام کان کھول کے سن لیں کہ ہم لوگوں میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے. ہر جگہ اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. کیا حکومت میں نہیں ہے؟ حکومت میں تو 80 نہیں 100% ابھی ناکام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے ایڈمنسٹریشن میں 100% ناکام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. عوام ہمیں کہتی ہے, IG کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوئے, ان کے گریبان کھلے ہوئے ہیں. یہ ہمارا بٹن آپ نے توڑا ہے. ہم بٹن باندھ کے آئے تھے, آپ نے یہ بٹن ہمارا کھینچا ہے, آپ نے ہمارا خون بہایا ہے. اگر آپ کو اپنی ڈگری پر زیادہ فخر ہے تو آپ آ جائیں, مناظرہ کر لیں کہ ہم اپنی ڈگری میں آپ سے کتنے آگے ہیں. آپ ہمیں بولتے ہو کہ آپ کو اردو نہیں آتی, آپ ہمیں کہتے ہو آپ کی انگلش نہیں آتی. ہمیں اردو بھی آتی ہے, ہمیں انگلش بھی آتی ہے. ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں ہم اپنے ایکسنٹ نہیں چھوڑیں گے. ہم پشتوں میں بھی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں, ہم براوی میں بھی کر سکتے ہیں. ہمیں جان بوجھ کے اینٹی اسٹیٹ نہ بنایا جائے. آپ کیوں ہمیں دھکیل رہے ہو؟ آپ کیوں ہمیں اس طرف دھکیل رہے ہو؟ آپ کیوں ہمیں بغاوت پہ مجبور کریں؟ مت کرو بغاوت پہ مجبور. ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاجی حق مانگ رہے ہیں. آپ احتجاجی حق ہمیں دلوا دیں. آپ کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو, آپ کو ہم کھینچیں گے؟ آج ہمارے بٹن ٹوٹے ہیں, اس روڈ پر گرے ہیں. شرم آتی ہے, شرم آتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر. حاجی صاحب ہمیں شرم آتی ہے, معزز عدلیہ بیٹھو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس انصاف کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف ہمیں مہیا کیا جائے. تو ہم یہ احتجاجی مظاہرہ کنٹینیو رکھیں گے. ہمارا ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاجی حق مانگ رہے ہیں. آپ احتجاجی حق ہمیں دلوا دیں. آپ کیوں ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ ایجوکیٹڈ ہو, آپ کو ہم کھینچیں گے؟ آج ہمارے بٹن ٹوٹے ہیں, اس روڈ پر گرے ہیں. شرم آتی ہے, شرم آتی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کر. حاجی صاحب ہمیں شرم آتی ہے, معزز عدلیہ بیٹھو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس انصاف کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں جو انصاف ہمیں مہیا کیا جائے. تو ہم یہ احتجاجی مظاہرہ کنٹینیو رکھیں گے. ہمارا احتجاجی مظاہرے کا تسلسل کنٹینیو ہوگا. جو ہمارے دوست کو انہوں نے جس طرح پیٹا ہے, جس طرح مارا ہے, یہ ہم نہیں بولیں گے. یہ ہم آخری دم تک نہیں بولیں گے. جب ہم قبر میں بھی جائیں گے, جس دن لکھا تھا ہم جب جائیں گے, ہمیں اس دن تک بھی یاد رہے گا کہ اس طرح ڈاکٹرز کو جس کے ساتھ جس طرح سلوک ہے گیا, یہ سلوک ہم کبھی نہیں بولیں گے. ہم آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے تمام عوام کو یہ بات کہنا چاہتے ہیں. جو ہمارے اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان سے بھی کہنا چاہتے ہیں, آپ کے دروازے بھی ہم نے نوک کیے. معزز عدلیہ میں بھی ہمارے ڈیمانڈ پڑے ہوئے ہیں, حکومت کے پاس بھی ہمارے ڈیمانڈ پڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے ڈیمانڈ سارے عوامی ڈیمانڈ ہیں. اس میں ہمارے ڈیمانڈز ہوں گے ہمارے فیوچر کی ڈیمانڈز ہیں. کیا ہمیں اس لیے پڑھایا گیا کہ ہم اپنا فیوچر چھوڑ دیں؟ کیا ہمیں اس لیے پڑھایا گیا, ہم نے اوت اس وجہ سے لیا کہ ہم عوام کو تکلیف میں ڈال دیں؟ ہم پر عوام کا پریشر تھا. آج ہم نکلے, ہم اس وجہ سے نہیں نکلے. یہ عوامی لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہسپتال بند ہونے دو. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے بیٹھے ہو گھر میں, آپ کو ہم لوگ لے جا کے آپ کی ڈیمانڈ حل کریں گے. بے شک 1 مہینہ لگ جائے. جب ہم عوام کی بات کہتے ہیں, یہ میں الفیہ کہتا ہوں, اگر ان میں جرت ہے وہ الفیہ کہہ دی کہ ہم نے یہ الفاظ نہیں کہے. انہوں نے کہا عوام کے ساتھ آپ کا کیا ہے؟ عوام تکلیف میں رہے, عوام کو جانے دو. ہم ووٹ لے کر آ گئے, بس ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. 2 مہینے بعد پھر چلے جائیں گے. ان کو ایک طریقے سے دھوکہ دے کے واپس پارلیمان میں ہم آ جائیں گے. تو معزز صحافی حضرات, آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے تمام عوام کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 2 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہیں کہ 2 گھنٹے میں اگر ہمارے ڈیمانڈ پورے نہیں ہوئے اور ہمارے دوستوں کو رہا نہیں کیا گیا تو 2 گھنٹے بعد ہماری پورے بلوچستان میں ایمرجنسیز وڈرا ہوں گی. اور ہم پولیس کے دوستوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں
کہ بھائی جس دن آپ کو مار پڑے گی پھر آپ جا کے یہاں پہ MLC کٹانے چلے جاؤ. MLC مت کٹاؤ. MLC جو ہم نے کٹائی ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ادھر FIR کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کیا پر ہم FIR کر سکے. ہماری 2 گھنٹے کے بعد تمام بلوچستان میں ایمرجنسیز وڈرا ہوں گی. عوام سے ہم اپیل کرتے ہیں, ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا تو وہ اپنے حق کے لیے نکل آئیں. اگر حق کے لیے نہیں نکل سکتے, ہم ایمرجنسی سروسز سے اپنی سروسز وڈرا کر رہے ہیں پورے بلوچستان میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے رابطے ہمارے اور ڈاکٹرز کے ساتھ شروع ہیں. ہم پرائیویٹ بھی OPD وڈرا کریں گے, وہاں پہ بھی ایمرجنسیز وڈرا کریں گے. جتنے ہمارے ڈاکٹرز ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کہہ کر ہم اپنی ایمرجنسیز وڈرا کریں گے. لیکن اسی دوران ہمارے جو لیبر روم ہے یہ ایک اوپن رہے گا اور ہمارا CCU ہے وہ کھلا رہے گا. ان دو لیبر روم اور CCU کے علاوہ ہمارے تمام سروسز وڈرا ہوں گے. اور اس پریس کانفرنس کے توسط سے ہم تمام آل پاکستان کلرک ایسوسیشن, پیرامیڈک فیڈریشن, ینگ نرسز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ینگ ڈاکٹرز, باقی ڈاکٹرز جو ہیں, ہم سب کہتے ہیں کہ کل انشاءاللہ 12 بجے ہمارا پھر مظاہرہ ہوگا اور ہم پھر نکلیں گے اور ہم پھر ریڈ زون کی طرف جائیں گے. جب تک ہماری ڈیمانڈ مانے نہیں جاتے, ہم آخری ڈاکٹر تک, جب تک ایک بھی ینگ ڈاکٹر بچتا ہے ہم ریڈ زون جاتے رہیں گے. انہوں کو بول دے کہ آپ جیلوں کے دروازے کھلے رکھیں. آج آپ نے سر توڑے ہیں, کل آپ ٹانگیں بھی توڑو, سر بھی توڑو, ہاتھ پیر بھی توڑو. جب تک ہماری سانس رہے گی ہم پھر ریڈ زون جائیں گے. تو آپ کے پریس کانفرنس کے توسط سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں, ایک دفعہ پھر ریپیٹ کرتا جاؤں, ہماری ایمرجنسی سروسز 2 گھنٹے بعد وڈرا ہوں گی. جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے پورے بلوچستان میں, ماں سوائے لیبر روم کے اور CCU کے جس میں دل کے مریض آتے ہیں, ان کے علاوہ پورے بلوچستان میں وڈرا ہوں گے. اور کل 12 بجے انشاءاللہ تعالی ہمارا پھر مظاہرہ ہوگا اور ہم پھر ریڈ زون کی طرف جائیں گے.